لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التهامي السید البری السراج المضیء الکوكب الدرری صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ العبد المؤید والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام: ألا وإن لكل ماموم إماما يقتدي به ويستزيد بنور علمه. ألا وإن إمامه قد اكتفى من دنياه بتمره ومن طعمه بقرصيه. صلوات على محمد. معزز سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء کربلا، عزاداران امام حسین، مقصد کربلا اور درس کربلا کے حوالے سے کچھ باتیں کل گزار کر چکا ہوں، اور مسلسل آپ قصیدے کی شکل میں، سلام کی شکل میں شعراء و پیشخواں حضرات سے سنتے رہتے ہیں۔ نظم کی اپنی الگ دنیا ہے، نظم کی اپنی الگ دنیا ہے۔ نظم میں شاعر ایک مصرے میں جو بات کہہ دیتا ہے، خطیب کو وہ بات کہنے میں 10 منٹ لگ جاتا ہے۔ یہ ہے نظم کی طاقت، یہ ہے شاعری کی طاقت۔ نثر میں اتنا وزن نہیں ہوتا جتنا شاعری میں وزن ہوتا ہے، اس لیے ہر قوم میں ہر زبان کی شاعری اچھی شاعری مانی جاتی ہے۔ انگلش میں پوئٹری ہو تو وہ اچھی ہوگی، ہندی میں کویتا ہو تو وہ اچھی ہوگی، اردو میں شعر ہو تو وہ اچھا ہوگا، لیکن سب کے یہاں ایک لیول ہے۔ ہمارے یہاں اصناف بہت ہیں، یعنی شاعری میں کئی چیزیں ہیں، غزل ہے، غزل ہے، مرثیہ ہے، رباعی ہے، مخمس ہے، مسدس ہے، مثلث ہے، نوحہ ہے، سلام ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ مگر ہمارے یہاں جنت اگر کسی شعر پہ ملتی ہے تو وہی جو شعر علی کی محبت میں کہا جائے۔ غزل میں شعر نہیں ہے، غزل میں شعر نہیں ہے، دنیاوی شعروں پہ جنت نہیں ہے، مگر جنت ہے تو اہل بیت کے جانے۔ ایک شعر لکھے، ایک گھر جنت میں آپ کا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ جنت ویسے اتنی آسان چیز بھی نہیں ہے۔ شعر آپ لکھیں، زبان سے آپ نے علی سے محبت کا اظہار کر دیا، مگر بغض میں کچھ اور ہو تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ علی کی محبت میں شعر لکھا، مگر علی دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، تم نے کس نیت سے شعر لکھا۔ اس لیے جنت چاہیے اگر شاعری کے لیے تو پھر شاعر کا بھی علی کی بلا میں شامل ہونا ضروری ہے، تب نہ جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اب وہ علی کی سیرت کیا، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں، نہج البلاغہ سب جانتے ہیں، ممکن ہے کہ سب کے گھروں پہ بھی ہوگی، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کوئی ہے تو نہج البلاغہ ہے، اور نہج البلاغہ کو قرآن کا بھائی کہا گیا ہے، اور قرآن کے بہن کسے کہا گیا ہے؟ صحیفہ کاملہ کو، دعائے سجادیہ کو، صحیفہ سجادیہ کو۔ یہ نہج البلاغہ کی عظمت، فضیلت، اس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں، الا وان لکل ماموم اماما، یا آگاہ ہو جاؤ ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے
کیوں امام نے یہ فرمایا؟ امام کے ایک صحابی تھے حنیف، وہ ایسی شادی میں چلے گئے کہ جہاں پہ صرف امیروں کو انوائٹ کیا گیا تھا. وی آئی پی انویٹیشن ہوتا ہے نا، وہ اس میں لیبل لگا ہوا تھا، صرف وی آئی پی لوگ آئے، نان وی آئی پی لوگ اس میں شریک نہ ہو، وہ نہ آئے. غریبوں کی اس میں جگہ نہیں ہے، صرف امیر آئے. امیر کائنات صرف امیر کائنات نہیں ہے، امیر ہے تو غریبوں کا پیشوا بھی ہے. فوراً جبین امامت میں شکن آ گیا، میرا گورنر ایسی شادی میں جا رہا ہے. حنیف آئے گا، حنیف کا مسجد میں ملنا. مسجد آباد ہو گئی، صحابیوں سے مجمع بھر گیا. امام منبر پہ گئے، حنیف میں نے سنا ہے تم ایسی شادی میں گئے تھے جہاں سے امیروں کو بلایا گیا. ہاں مولا میں گورنر تھا، بلا لیا گیا، میں چلا گیا. حنیف تو خراب صحابی بھی نہیں ہے، صحابیوں میں بھی کئی کیٹیگری ہے نا، کچھ اچھے صحابی کچھ برے صحابی. حنیف برے صحابیوں میں سے بھی نہیں ہے، اچھے صحابی میں سے. غلطی ہو گئی. کہاں مولا چلا گیا تھا. امام نے کہا بھائی کل معمومین امامہ، حنیف یہ نہیں پتا ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے. یقتدی میں جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں، وَيَسْتَزِيُّ بِنُورِ الْعِلْمِ، اور اس کے نور علم سے فیض حاصل کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں. پھر کہا الا وان امامکم قد اکتفى من دنیا ہے بتمرئہ. انہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارا امام یہ علی ہے، تمہارا امام یہ علی ہے جس نے دنیا سے پہننے کے لیے صرف 2 کپڑے لیے، کھانے کے لیے صرف 2 روٹیاں لی. تم ایسی شادی میں جاتے ہو، ایسی شادی میں جاتے ہو. مولا بادشاہ ہیں، حاکم ہیں. حاکم کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھے اچھے کپڑے پہنے، اچھے اچھے کھانا کھائے، لذیذ مزیدار ذائقے دار کھانا نوش فرمائے، شاہی لباس کو پہنے. امام جب حاکم بنے کہا کہ یہ جو مسجد ہے اسے اٹھا کے باہر پھینک دو، سادی کرسی لا کے رکھ دو. امام بتا رہے حکومت کیسے کرنی چاہیے. مولا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ عجب نہیں مولا آباد ہے، دیکھو میں قیامت تک کے لیے صحیح حاکم کی پہچان کروا رہا ہوں. ایماندار سرکار وہ نہیں ہے جو لباس بدل بدل کے حکومت کرے. ایماندار سرکار وہ نہیں ہے جو لباس بدل بدل کر حکومت کرے. ایماندار سرکار وہ ہے جو لباس نہ بدلے، لوگوں کی تقدیریں بدلتا چلا جائے. وہ ہے ایماندار سرکار دنیا والوں کے لیے. اسی لیے امام نے جب ایسی حکومت کی تو ایک کرسچن اسکالر کو کہنا پڑا کہ جیسی یہ 6 سالہ حکومت علی کی گزر گئی، نہ کبھی گزرے گی، نہ گزری ہے، نہ قیامت تک گزر سکتی ہے. اس طریقے سے زندگی بسر کی ہے مولا کائنات نے. ہماری کے چاہنے والے فخر ہوتا ہے. مجلسوں میں اگر فضائل علی نہ بیان ہو تو مجلسوں کا حق نہیں ادا ہوتا ہے، کیونکہ رسول نے بیان کیا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی. نبی طالب اپنی مجلسوں کو زینت بخشو علی کے ذکر سے. اس لائق ہے تبھی تو ان کا ذکر ہو رہا ہے. اس لائق ہے. مولا 2 چادریں لی تھی، یہ بہت توجہ. 2 چادریں امام نے، ایک جگہ امام فرماتے ہیں کہ میں نے 2 چادریں دنیا سے لی. ایک چادر کا کام تھا کہ ہمارے چرپائی پہ یا ہماری تخت پہ بچھے، اور دوسرے چادر کا کام تھا کہ میں اسے اوڑھ دوں. باقی کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور کھانے میں صرف 2 روٹی. آپ نے بھی سنا ہوگا مولا سوکھی روٹی کھاتے تھے. سوکھی روٹی کھاتے تھے. اچھا کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے باسی روٹی اگر خراب نہ ہو تو تازی روٹی سے زیادہ طاقتور روٹی ہے. مولا باسی روٹی کھا رہے ہیں، زمانہ سوچ رہا ہے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. جب تک درِ خیبر کو اکھاڑیں گے تب لوگ کہیں گے آخر ایسے ہوا کیسے. مولا کہیں گے زندگی تو ہماری دیکھو. پھر امام فرمائیں گے میں نے درِ خیبر کو جو اکھاڑا ہے وہ جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ روحانی طاقت سے اکھاڑا ہے. کوئی سمجھ نہیں سکتا. اختیارات اتنے ہیں پھر بھی سوکھی روٹی، معمولی کپڑے. مولا آپ کے اختیارات ہم نے دیکھ لیے ہیں. آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد کہتا مخالف تھا، چاہنے والا نہیں. پوچھتا ہے آپ بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے کو جانتا ہوں. مولا نے کہا ہاں ایسا ہے. آپ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، ہاں ایسا ہے. آپ اتنے اختیارات والے ہیں تو پھر اس حال میں کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنے اختیارات کو دکھائیے. مولا دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. مولا نے کہا ابھی میں کہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. ابھی میں کہوں
آخر یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ انہیں عصمت کی زبان کا اندازہ نہیں ہے. علی کے اس بات پہ حیرت مت کرنا. ان کی زوجہ کو دیکھیے، فاطمہ نے کہا حسنین تمہارے کپڑے آئیں گے، کپڑے آئیں گے. عصمت کی زبان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف ارادہ کر لیں تو وہ کام ہو جاتا ہے. زہرا نے کہہ دیا حسنین، پوچھا حسنین نے اماں عید ہے کل، کپڑے کہاں ہیں؟ ایسا نہیں کہ پہلے سے آرڈر دے دیا گیا تھا، بس عصمت کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کپڑے تمہارے کل آئیں گے. وہ بھی کون لے کر آئے گا؟ رضوان درزی لے کر آئے گا. اللہ نے کہا رضوان تیاری کرو، عصمت کی زبان سے بات نکلی ہے، کپڑے پہنچ جانے چاہیے. الباغ ہوا، کپڑا مل گیا تو کہا دیکھو ایسی بات ہے، اختیارات اتنے. پھر مولا آپ یہ کیسا کھانے کے نوبت آ گئے، سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، اختیار ہے تو آپ ہی اچھے اچھے کھانے کھائیے. مولا کہیں دیکھو میرا امتحان ہو چکا ہے عالم ارواح میں. آپ کے علم کے لیے بتا دیں کہ دو دنیا خلق ہوئی ہے، دوسری دنیا ہے. ایک دنیا خلق ہو چکی ہے جسے کہتے ہیں عالم ارواح. عالم ارواح میں ہم سب کا امتحان ہو چکا ہے. جیسے جیسے ہم نے امتحان دیا ویسے ویسے خداوند عالم نے زندگی عطا کی ہے. اسی طریقے سے ان کا امتحان ہوا، امتحان میں کامیاب ہوا تو کوئی محمد بنا، کامیاب ہوا تو کوئی علی بنا، کامیاب ہوا تو کوئی فاطمہ بنا، کامیاب ہوا تو کوئی حسنین بنا. یہ ہستیاں بنی ہے جب کامیاب ہو گئی. کب میرا امتحان ہو چکا ہے، اب تمہارے امتحان کی ضرورت ہے. ہم نے امتحان دیا، ہم کامیاب ہو گئے. خداوند عالم نے اب ہمیں امتحان لینے والا بنا دیا ہے. اب میں فیصلہ کروں گا کس کی نماز قبول ہوگی، کس کی حج قبول ہوگی، کس کے روزے قبول ہوں گے. یہ فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے. اختیار پورا ہے، مگر میں یہاں پہ آیا ہوں تمہاری زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے. اب جو میں کہوں وہ کرتے چلے جانا. اختیارات کی بات کرتے ہو، اختیارات ایسے ہیں، پھر سنیے، اختیارات ایسے ہیں. چاہنے والا ہے میں بہت تندرست ہوں، میں بہت غریب ہوں، میں بہت فقیر ہوں، مولا کچھ نواز دیجیے. مولا وضو کر رہے تھے کہ میں وضو کروں اور پانی جو میرے چلو سے نیچے گر جائے نا اس سے نیچے اپنا ہاتھ لگا لیا. اب اس نے اس کے نیچے ہاتھ لگایا مولا کے دستے مبارک کے نیچے، اور پانی جو مولا کے دستے مبارک سے نیچے آ رہا تھا وہ ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو رہے تھے. اس نے کہا مولا یہ ہیرے جواہرات، کہا ہیرے جواہرات اپنی ہتھیلی کے نیچے دیکھو، اب جو پانی زمین پہ پڑ رہے تھے وہ سونے اور چاندی میں تبدیل ہو رہے تھے. اتنے اختیارات، اتنے اختیارات. کمال ہے ذات علی، کمال ہے ذات علی. ابو ذر غفاری آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، سلمان آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، قمبر آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، بوذر آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں. بوذر بیٹھے ہوئے ہیں. بوذر کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ سورج نے ان سے زیادہ سچا آدمی کوئی دیکھا ہی نہیں. بوذر کے بارے میں ایسا ملتا ہے. بوذر بیٹھے ہوئے تھے، تعریف کر رہے ہیں، چیونٹیوں کی تعداد جا رہی ہے. دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کتنا بابرکت والا ہے وہ ذات جس نے جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ چیونٹیاں کتنی ہیں. امام پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، جب انہیں امامت پہ شکن آ گیا، بوذر یہ کوئی تعریف کر رہے ہو خدا کی؟ اب بوذر یہ کوئی تعریف کر رہے ہو خدا کی؟ کیا ہوا مولا؟ کب خدا تو چھوڑو، علی یہ بھی جانتا ہے کہ اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. یہ تاریخ کے جملے ہیں، ہوا میں بات نہیں ہو رہی ہے. مناقب علی میں یہ بات مرقوم ہے. علی تو یہ بھی جانتا ہے اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے. تعریف کرنا ہے تو ایسے کرو، کتنی بابرکت والی ہے وہ ذات جس نے چونٹی جیسی چھوٹی سی مخلوق میں بھی خلقت کے تمام شاہکار کو جمع کر دیا ہے. تعریف کرنا ہے تو اس طریقے سے کرو بوذر. اب دیکھیے مولا کائنات کی زندگی، آئیے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں مولا کائنات کی زندگی کا. امام کی بات ہوئی تھی. دیکھو امام جو ہے ایسا ہوتا ہے. علامہ ہلی نے امام کی تعریف کی ہے. علامہ ہلی آپ جانتے ہیں نا، 12 ہی سال میں فقاہت کے درجے پہ فائز ہو گئے. 12 سال میں لوگوں کو وضو بنانا یا نماز کا طریقہ نہیں پتا ہوتا ہے. علامہ ہلی اس پہ آ گئے کہ علامہ ہلی سے 2 بات یاد آ گئی. اب ایک بات بھی عرض کرتے ہیں، دوسری بات پھر علامہ ہلی کی بیان کرتے. مولا علی کے حوالے سے مخالفین ہیں نا مولا علی کی، اتنی فضیلت ہے، ظاہر ہے
کہ جس کی زیادہ فضیلت ہوگی اس کے دشمن اتنے زیادہ ہوں گے، جو جتنا اچھا ہوگا اس کے دشمن اتنے زیادہ ہوں گے. یہ فارمولہ امام کا ہے، جو جتنا اچھا ہوگا اس کے اتنے دشمن زیادہ ہوں گے. ایران اتنا اچھا ہے، دشمن آدھے کے اتنے زیادہ ہوں گے. صلی اللہ صلوات جو بولتے ہیں نا، ہم صلوات پڑھتے ہیں، وہ صلوات ہے کہاں؟ یہ بھی علامہ ہلی میں ثابت کریں گے. علامہ ہلی مناظرہ کر رہے تھے، علامہ ہلی سے کوئی مناظرہ کرے اور جیت جائے، امپاسبل مشن آ جاتا ہے، جو گیم کھیلتے ہیں. امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ علامہ ہلی سے بہت مناظرے ہوئے، علامہ ہلی سے مناظرہ ہو گیا. اب دیکھیے مناظرہ ہوا شخصیت علی پر، جیت گئے علامہ ہلی. جیتنے کے بعد علامہ ہلی نے کہا تھوڑا سا مسالہ لگا دے، مرچا لگا دے. خطبہ پڑھا، اس کے بعد سلوات پڑھ دیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ یہ سلوات آپ نے محمد اور آل محمد پہ پڑھا ہے؟ کہاں سے؟ تم لوگ قرآن پڑھتے ہو، قرآن کی یہ آیت نہیں معلوم؟ الذین اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات و رحمہ. جو مصیبت میں کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کے انہی پر صلوات ہے اور رحمت ہے. اس میں سے ایک شخص علی کے بغض میں جگہ ہوا، ایک شخص اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا کہ اہل بیت پہ ایسی کون سی مصیبت آئی. دیکھیے سید تو دونوں جگہ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں مخالف میں بھی سید ہوتے ہیں. وہ موصل کے سید تھے جو مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، موصل کے سید سے مناظرہ ہوا تھا، مناظرہ ہونے وہ ہار گئے تھے. کہا کہ ایسی کون سی مصیبت آ گئی کہ آپ صلوات پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر، اس قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ علامہ ہلی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں روایت میں یہ ہے، فلاں آیت میں یہ ہے، فلاں حدیث میں یہ ہے، عقل یہ کہتی ہے، اجماع یہ کہتی ہے، حدیث یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، خدا یہ کہتے ہیں، محمد یہ کہتے ہیں. نہیں بھائی، ان کی عقلیں ابھی یہیں پہ ہیں، تو ان کی عقلوں کے حساب سے جواب دیا جائے. موصل کے سیدوں سے کہا اما تم یہ پوچھتے ہو علی کی کون سی گلی پہ کون سی مصیبت آ گئی؟ تم سید ہو کے بھی علی کی مخالفت کر رہے ہو، علی پہ ان سے زیادہ مصیبت کیا ہے؟ جواب سمجھ میں نہیں آتی ہے. علامہ ہلی نے کوئی انداز اپنایا اور کہا اس سے زیادہ مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ تم سید ہو کے بھی علی کی فضیلت کا انکار کر رہے ہو. بعد میں وہ ختم ہو گیا. تو ایک مرتبہ پھر اسی طریقے سے علامہ ہلی کی بات چلی ہے. دیکھیے ہمارے علماء کرام جو ہے نا، مراجع اعظام علی کی سیرت کو اصل یہی بتاتے ہیں. مولائے کائنات تھے اس زمانے میں، اتنی طاقتیں آئیں، ظالم آئے، ستمگر آئے، کفر آئے، تلواریں چلی، نیزے چلے، مگر علی کے پاؤں میدان میں جمے رہے. اور پھر ایسے جمے کہ مدینہ کو مدینہ بنا گیا، نجف کو نجف اشرف کر گیا، مدینہ کو منورہ کر گیا. پھر غلام علی جب ایران میں چلا آیا، ایسی زندگی گزار دی علی کے اصول بتا کر، علی کے قوانین بتا کر، علی کے نظام بتا کر. علی کے عشق میں بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے ستمگر آئے، امریکہ جیسی طاقت آئی، ٹینک آئے، توپ آئے، بندوقیں آئے، مگر جس طریقے سے مولا نے مدینے کو مدینہ بنا دیا، اسی طریقے سے غلام علی خمینی نے جو کل ایران تھا اسے ایران بنا دیا. ہم نے دیکھا ہے امام کی تعریف یہ کی ہے کہ الامامۃ ریاست عامہ فی امور الدین والدنیا عن نیابۃ عن النبی. توجہ، امام کی تعریف یہ ہے کہ نبی کی نیابت میں دین اور دنیا کے امور کو جو سلجھائے اسے امام کہتے ہیں.
یہ تعریف ہے علامہ ہلی کی. دین اور دنیا. بتائیے دنیا کہاں تک جائے گی؟ قبر تک جائے گی نا. قبر میں تو دنیا کو اترنا ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے وہاں پر. دنیا یہاں تک ہے، دین قبر تک بھی، پھر قبر کے بعد بھی، قبر میں بھی، قبر کے بعد. اس کا مطلب امام وہ جو دنیا کو بھی سدھار سکے، دین کو بھی سدھار سکے. مطلب کیا ہے؟ امام کو ہونا چاہیے لیکن دنیا کا کام ہے صرف قبر تک، دین کا کام ہے قبر کے باہر تک، ادھر بھی اور قبر کے ادھر بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اسے ہونا چاہیے جس کی قبر کے ادھر بھی چلے، قبر کے ادھر بھی چلے. قبر کے ادھر چل رہی ہے تو لوگوں کی بخشش کے لیے کیا سے کیا سامان برآمد کر رہے ہیں. جب قبر کے ادھر چل رہی ہے، جیسے ہی حالت اعتذار میں انسان پہنچا، امام علی سنہانے آ گئے. پریشان نہ ہو، زندگی میں مجھ سے محبت کرتا ہوا چلا آیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قبر میں گیا، کچھ بھولا کچھ بھٹکا، مولا نے لقمہ دے دیا، مولا نے دیوانہ بنا دیا. یہ جواب دو، یہ جواب دو. مطلب یہ امام اسے ہونا چاہیے جس کی قبر کے ادھر بھی چلے اور قبر کے ادھر بھی چلے. عشق علی میں جس نے گزاری ہے زندگی، عشق علی میں جس نے گزاری ہے زندگی، اس نے قسم خدا کی نکھاری ہے. اکثر لوگ جانتے ہوں کہ میں شعر و شاعری بھی کرتا ہوں، لکھ لیتا ہوں خدا کے شکر سے. تو اس میں جب بھی فضیلت علی آتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ امام علی کو سیرت میں ڈال دیا جائے. عشق علی میں جس نے گزاری ہے زندگی، اس نے قسم خدا کی دکھاری ہے زندگی. اب سنیے، جو جی رہے ہیں بغض علی کی گھٹن کے ساتھ. عشق علی میں جس نے گزاری ہے زندگی، اس نے قسم خدا کی نکھاری ہے زندگی. اور جو جی رہے ہیں بغض علی کی گھٹن کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں موت سے بھاری ہے زندگی. وہ کہہ رہے ہیں موت سے بھاری ہے زندگی. آئے اجل، آئے اجل مگر رہے اتنا تمہیں خیال. اسی مرے تھے. آئے اجل مگر رہے اتنا تجھے خیال، نادے علی سے میں نے سواری ہے زندگی. اب بات آ گئی ہے کہ پوری بات کمپلیٹ کر لیں. نادے علی سے میں نے سواری ہے زندگی، اور سب نے سنا ہے شہر کو میدان جنگ سے. کیا کہنا، کیا کہنا. سب نے سنا ہے شہر کو میدان جنگ سے، یہ کہہ کے بھاگتے ہوئے پیاری ہے زندگی. یہ کہہ کے بھاگتے ہوئے پیاری ہے زندگی. تو عشق علی زندگی کی دلیل ہے. عشق علی زندگی کی دلیل ہے. اگر زندہ رہنا ہے تو اپنے دل میں علی کی محبت کو برقرار رکھنا ہے. امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے یہاں بھی چلے اور وہاں بھی چلے. زمین پہ بیٹھے تو اشارہ کر دے تو سورج پلٹ جائے. امام وہ ہوتا ہے جو کہہ دے تو جنت سے روٹیاں منگوا لے. امام وہ ہوتا ہے جو کہہ دے تو جنت سے کپڑے منگوا لے. امام وہ نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دیا جائے. امام وہ نہیں ہوتا ہے جو یہ کہے کہ میرے اوپر شیطان غالب رہتا ہے. امام وہ نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ مجھے غصے کی حالت میں دیکھنا تو مجھ سے بڑا دور رہنا. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد پوچھ رہا ہے، کس سے پوچھتا ہے؟ وقت کے حاکم سے. وقت کے حاکم سے پوچھتا ہے. یہودی تھا. پوچھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتائیے اللہ کہاں پہ ہے؟ وقت کا حاکم جتنا پڑھا تھا اتنا ہی نہ بتایا. رسول کو انپڑھ کرنے والا خود انپڑھ بن رہا ہے. دیکھیے یہودی آیا ہے امتحان لینے کے لیے، بتائیے اللہ کہاں پر ہے؟ ایک مرتبہ اس نے سنا تھا اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ آسمان میں ہے. یہودی نے کہا کہ آپ لوگ کا عقیدہ تو ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے. اللہ ہر جگہ پہ کہ نہیں، آسمان پہ اسی سے اترتا اور چڑھتا ہے. یہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں ہے، یہ ان کی کتابوں میں درج ہے. آسمان میں ہے، وہیں سے اترتا اور چڑھتا ہے. یہودی نے کہا کہ اس کا مطلب زمین پہ نہیں ہے، اس کا مطلب زمین پہ نہیں ہے. اب یہودی نے جب یہ کہا تو وہاں قبولہ ہو گئے کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارا جو ہے سر قلم کر دیں گے. آیا تھا جواب مانگنے، ملی کیا دھمکی. واپس پلٹ رہا تھا یہودی، واپس پلٹ رہا تھا. اب دیکھیے امام ہونا کیسا چاہیے. یہودی واپس پلٹ رہا تھا. پلٹنے کو اس نے دیکھا کہ ایک شخص آیا. کہا کہ آپ کون ہیں؟ مجھے علی کہتے ہیں. مجھے علی کہتے ہیں. کیا میرا سوال ہے؟ کہ سوال چپ رہو.
مجھے یہ بھی پتا ہے تم نے سوال کیا کیا ہے، یہ بھی پتا ہے جواب کیا ملا ہے۔ بھیا امام ایسا ہونا چاہیے، سوال تو چھوڑیے، بتا دیا تمہیں جواب کیا ملا۔ امام نے کہا کہ تمہارا سوال ہے اللہ کہاں ہے، سنو سب سے آسان جواب، اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے، تم جہاں جہاں جاؤ گے وہاں پہ اللہ ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا ہے مجمع سے مخاطب ہو کر سب لوگ صحابی ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ تم میں جو ہے وہ مردے کو کون زندہ کرتا ہے؟ دیکھیے فضیلت ہے، سنیے اپنے دل کی خونی کو اظہار کیجیے، دل کی خونی کا۔ دیکھیے علی کے فضائل کیسے کیسے ہوتے ہیں، ابھی ہم نے کچھ فضائل پڑھے ہی نہیں ہے مولا کائنات کی جو کتابوں میں ہے بڑی بڑی، کہ تم میں جو ہے وہ کون ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے؟ یہ واقعہ سنیے، اس کے بعد آگے ہم آپ تمام کرتے ہیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، شاید آپ نے اکثر لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔ کون ہے وہ جو مردے کو زندہ کرتا ہے؟ صحابی کھڑے تھے، آگے وہ جو دیکھ رہے ہو اکیلے کھڑے ہوئے ہیں وہی ہیں۔ اس نے جو ہے عرب کا دستور یہ ہوتا ہے کہ سلام ضرور کرتے ہیں، عرب والے جو عرب کنٹری میں ہوتے ہوں گے جانتے ہوں گے، ان کا سلام جو ہے سلام سلام ابھی سلام ضرور رہتا ہے۔ تو اس وقت بڑا دستور تھا سلام کا، اور نیا نیا اسلام آیا تھا اس لیے سلام کرنا اور ضروری ہو گیا تھا۔ تو اس نے سلام نہیں کیا، لوگ سوچے بھائی کون کون وقت آدمی ہے یہ سلام نہیں کر رہا ہے، نیا نیا اسلام آیا، سلام واجب سلام کہا گیا ہے کرنے کو، سلام نہیں کر رہا ہے۔ خیر لوگوں نے کہا جاؤ وہاں پہ، غصے میں آیا تھا اور امام علی اسلام پوچھتا ہے تم میں مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ امام نے کہا بولو میں ہی تو ہوں۔ کہا نہیں، حکمت امام نے کہا اے فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں پشتوں تک باپ کا نام بتا دیا۔ امام وہ کہا تمہارا سوال پتا ہے، تم اپنے ساتھ ایک لاش لے کر آئے ہو، تمہارے بیٹے کی لاش ہے، تم زندہ کروانے کے لیے آئے ہو، امتحان لینے کے لیے آئے ہو۔ اس نے کہا ہاں زندہ کر کے دکھا دیجیے، اور آپ کر بھی سکتے ہیں کیونکہ آپ نے میرے 10 پشتوں کے نام بتائے اور کسی کے نام غلط بھی نہیں تھے۔ حد تو یہ ہے کہ 3 پشتوں کے بعد مجھے خود پتا نہیں کہ میرے آبا جان میں کون تھا۔ کہا کہ کیا لاش لائے ہو؟ کہاں لاش لے کر آئے، مردے کو زندہ کر دیجیے، مناقب علی میں یہ بات ہے، معتبر کتاب ہے یہ، زندہ کر کے دکھا دیجیے۔ امام نے کہا کہ زندہ تو بعد میں کہیں گے، پہلے پوچھو تو اس کا قاتل کون ہے؟ اس کا قاتل کون ہے؟ اس کا قاتل تمہارا بھائی اس بچے کا چچا ہے۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ مردے کو زندہ کر لیں اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں کچھ بھی بول دیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اگر یہ مردہ اٹھ کر بول دے تو تب کیا پھر بات ہی بات ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھی میرے مولا نے، پڑھنے کے بعد ٹھوکر مار دیا، مردہ زندہ ہو گیا۔ ایک وقت امام نے کہا تیرا باپ آیا پوچھنے کے لیے کہ تمہارا قاتل کون ہے ذرا بتاؤ۔ بچہ اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا تمہیں پہلے ہی یقین کر لینا چاہیے جو علی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، تمہارے بھائی نے مارا ہے۔ اب اس نے موت کے بعد کی منزل کو دیکھ لیا ہے، موت کے بعد کے منزل کو دیکھ لیا ہے، اسے پتا چل گیا ہے علی کی ادھر بھی چل رہی ہے ادھر بھی چل رہی ہے۔ باپ نے کہا بیٹے چلو گھر کو چلتے ہیں، بیٹے نے کہا نہیں اب علی کے ساتھ پوری زندگی رہیں گے، پوری زندگی علی کے ساتھ رہیں گے۔ ایک مرتبہ باپ نے کہا کہ کیا ایسا مرض آ گیا؟ کہا کہ موت کے بعد کا مرحلہ بڑا خطرناک تھا، وہاں کام یہی آ رہے تھے۔ باپ نے سنا، سننے کے بعد فوراً کہا علی میں بھی نہ جاؤں گا، میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ امام نے کہا صفین ہونے والی ہے، آ جاؤ میرے لشکر میں۔ تاریخ نے بتایا وہ دونوں امام کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ کمال ہے یہ سیرت علی بن ابی طالب ہے، علی کے ساتھ جو ایک بار ہو گیا دوبارہ اسے نصیب نہ ہوا کہ علی سے اپنا دامن چھڑا لے۔ کوئی چھڑانے کی کوشش ہوئی تو پیغمبر نے کہا بادشاہوں کی بادشاہی میں وہ مزہ نہیں ملتا جو علی کی غلامی میں مزہ مل رہا ہے، جو علی کی غلامی میں مزہ مل رہا ہے۔ اچھا اس سے مجھے اپنا ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ خریدو تاج تخت و کرسی و قصر و محل، لیکن علی کے چل رہی ہے بات یہیں پر ہے، امام ہمارا وہی ہوگا جس کی چلے، یہاں بھی چلے اور وہاں بھی چلے، اور جس کی یہی نہیں چلتی ان کو ایسے اس کو امام مان لے۔ بھائی قرآن کی آیت ہے
بنانے والا جو ہے، اب یہ بات کل عرض کروں گا کہ امام کون بناتے ہیں. اصطلاح ہے کہ امام جو ہے ہمارے یہاں امام کو بولتے ہیں واجب کلامی ہے. واجب کلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام خدا بنائے گا. ان کے یہاں واجب فقہی ہے، خدا نہیں بنائے گا. جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم پر واجب ہے نماز پڑھنا، اسی طریقے سے ہم پر واجب ہے امام بنانا. تو ہمارے یہاں ان کے الگ بات ہے. تو خرید و تاج تخت و کرسیوں قصر و محل، لیکن میرے ایمان کا تم سے کبھی سودا نہیں ہوگا. خرید و تاج تخت و کرسیوں قصر و محل، لیکن میرے ایمان کا تم سے کبھی سودا نہیں ہوگا. لیے پھرتے رہو ماتھے پہ سجدے کے نشان، لیکن علی جس کا نہیں ہوگا خدا اس کا نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیے پھرتے رہو لکھنے والے لکھتے رہیں، کہنے والے کہتے رہیں، سوچنے والے سوچتے رہیں، فکر کرنے والے فکر کرتے رہیں. علی کے فضائل کا ایک کنارہ بھی نہیں لکھا جا سکتا. کہاں تک ختم ہو پائے گا. چل رہی ہے مولائے کائنات کی. وقت زیادہ نہیں رہتا، ورنہ ایسے ایسے گوشے ذہن میں آتے ہیں. اچھا ایک بات بس بول کے بات ختم کرتا ہوں کہ جہاں پر جیسے بطور میں بہت کم مجلس سے ہم نے پڑھی ہیں، یہ تیسری مجلس ہے اب تک، اور ایک پڑھی تھی 5-6 سال پہلے، وہ بھی 20 منٹ کی. طبیعت خراب ہو گئی، اب یہ دوسری ہے تیسری. جب جہاں کم مجلسیں ہوتی ہیں نا جس خطیب کی، تو اس کے سامنے میٹر بھر بھر کے آتے ہیں کہ ہم کو بھی پڑھ دو، ہم کو بھی پڑھ دو، ہم کو بھی پڑھ دو. اب کامو پور میں جیسے 40-50 مجلس سے پڑھ چکا، تو وہاں پر سوچنا پڑتا، تیاری کرنا پڑتا. یہاں پر جو ہے نا میٹر جو ہے وہ آتے رہتے، ہم کو بھی پڑھ دو، ہم کو بھی پڑھ دو. وقت نہیں رہتا، اس لیے سارے میٹر کو، سارے جملے کو، سارے نقطے کو الگ کرتے ہیں. بس آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہیں. مولائے کائنات کی زندگی ہے، اور ایسی زندگی خدا کی قسم جب رسول معراج پر گئے ہیں تو رسول نے بھی دیکھ لیا علی کی یہاں بھی چل رہی ہے، علی کی یہاں بھی چل رہی ہے. رسول سے پوچھا گیا تھا کہ خدا نے آپ سے کس زبان میں بات کی. اچھا یہ ہماری 50 سے زیادہ معتبر کتابوں میں یہ بات ہے، 50 سے زیادہ، ساری باتیں محفوظ بھی ہیں. آپ سے کس زبان میں بات کی؟ رسول نے کہا میں جب معراج پہ گیا تو معراج ایک پردہ تھا، مجھے کہا گیا رسول پردے کے قریب آ جاؤ. اور جب میں نے آواز سنی تو پردے کے قریب جا کر میں نے پوچھا کیا علی بھی یہاں پر موجود ہے؟ علی کی کہاں چل رہی ہے؟ دیکھیے امام ہوگا جن کی یہاں بھی چلے وہاں بھی چلے. کیا علی یہاں پر موجود ہے؟ ایک مرتبہ خداوند عالم نے کہا کہ نہیں موجود تو نہیں ہے. پھر ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ پھر تو علی کی زبان میں کیوں بات کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اکرم نے کہا اللہ نے کہا میں نے اپنے دل کو دیکھا تو میرے دل میں لگا کہ تم سے زیادہ محبت ہے، میرے دل میں تمہاری سب سے زیادہ محبت ہے. ایک مرتبہ میں نے پھر تمہارے دل کو دیکھا تو مجھے لگا تمہارے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے. بھائی زبان کی شاعری ہوتی ہے، زبان کی شاعری میں کمال یہ ہوتا ہے کہ بات ہلکی ہوتی ہے مگر بات بہت بڑی وزنی ہوتی ہے. خطابت میں بھی کبھی کبھی زبان کے جملے آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ شاید خدا آواز دے دیکھو جب میرے اور نبی کی بات بغیر علی کے نہیں بنی تو تمہاری بات بغیر علی کے کیسے بن جائے؟ جب میری بات نہیں بنتی بغیر علی کے. دیکھو یہ لہجہ ہے، لہجہ علی. علی کے لہجے میں سمجھ میں آ گیا کہ وہاں پر بھی علی کی چل رہی ہے اور یہاں بھی علی کی چل رہی ہے. جب علی کی چلے گی پھر جنت بھی تو علی نہ بانٹیں گے، تقسیم کریں گے. یہ شور ہو گیا تھا کہ جنت بڑی آسان چیز ہو گئی ہے. اس وقت میں یہ ہوتا کہ جاؤ جنگ کرو، مارو جنت لے جاؤ، قاضی بن جاؤ جنت لے جاؤ، مر جاؤ تب بھی جنت لے جاؤ. اس طریقے کا تھا نا. رسول نے کہہ دیا نہیں ایسا نہیں ہوگا. جنت صرف جہنم، آتش جہنم کو علی کے دشمنوں پر حرام کر دیا گیا. علی کے عاشق جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ کلیئر بات ہے. یہ ساری معتبر روایتوں سے بات فائنل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے تو جو کچھ کیے ہیں اس کی سزا نہیں ملے گی. پھر اللہ کی عدالت کا کیا ہوگا؟ قاعدے سے ہوگی توڑیا، اس کے بعد جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا کیونکہ بھائی آپ کی ضمانت لی گئی ہے.
مگر آپ کے سخت امتحان بھی ہونا ہے، سخت سزا بھی ملنا ہے، ساری سزا ملے گی آپ کو، لیکن جنت کا پروندہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ایک کارڈ ہوگا، پروندہ ہوگا. بولا نبی سے شیر کے تلوار چاہیے، بولے نبی جواب میں کردار چاہیے، بولے نبی جواب میں کردار چاہیے. جنت ملے گی آپ کو، لیکن یہ شرط ہے عشق علی کا آپ سے آدھار چاہیے. گرتا ہے تو بہت لگتا ہے تم کو راستہ پرخار چاہیے. بس عزیزان گرامی، کتنے بات کی جائے علی کے فضائل. مسلسل ابھی 3 دن اور ہے، اس میں دیکھیں گے علی کی مختلف فضیلتوں کو جو شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا. اندازہ لگائیں گے علی کی فضیلت کیا ہے. یہی علی کی دشمنی، قدیری کی جو دشمنی ہے وہی تو کربلا تک پہنچی ہے. ظالم کہہ رہا ہے نا بغضاً لابی، آپ کے بابا علی کے جرم میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا جو ہے وہ علی کے بنا پر قائم ہوئی ہے. اس لیے کربلا میں اولاد علی کا ہونا تو بہت ضروری تھا. اس لیے علی کی ساری اولاد کربلا کے میدان میں موجود ہیں، ساری اولادیں. امام علی علیہ السلام کی جانثار صحابی یاد آ گیا، حبیب ابن مظاہر. آپ امام علی علیہ السلام کے صحابی ہیں، تو یہ ہے آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں. حد تو یہ ہے آپ حسن کے بھی صحابی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں. چوتھے امام کو بھی دیکھا ہے، 5ویں امام کو بھی دیکھا ہے. 4 محرم یاد، پوری دنیا میں ذاکروں نے، علماء نے آج کی تاریخ کو حبیب ابن مظاہر سے محسوس کر دیا ہے. ہر جگہ حبیب ابن مظاہر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. تو دوستی کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے جسے اپنے دوست پر سب سے زیادہ اعتبار ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ اپنے دوست سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. خاص کر آج کے زمانے میں جہاں رشتے کام نہیں آتے ہیں، وہاں کسی کو اگر اچھا دوست نصیب ہو جائے تو اس کی زندگی سنوار دیتا ہے. حبیب ابن مظاہر تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے زہد اور تقویٰ میں اتنا نام کما لیا تھا کہ ایک رات میں 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے. حبیب ابن مظاہر ایک رات میں 1 قرآن کو ختم کر دیا. ایک روایت ہم نے بہت پہلے پڑھی تھی، تقریباً 2 سے 3 سال پہلے، کہ حبیب ابن مظاہر نے ایک بار امام حسین علیہ السلام کی دعوت کی. بہت پہلے دعوت کی، اور کہا مولا اس وقت آپ آ جائیے. دعوت کرنے کے بعد حبیب ابن مظاہر جو ہے چھت کے اوپر چلے گئے دیکھنے کے لیے کہ میرا مولا کب آئے گا، میرا حسین کب آئے گا، میرا دوست کب آئے گا. یہ معتبر مرد کی روایت ہے، بہت نزاکت کی بات ہے. میں دیکھنے لگا. امام حسین علیہ السلام کو کچھ کام ہو گیا، وہ تھوڑی تاخیر سے پہنچے. جملہ ہے کہ اس زمانے میں جو چھت ہوتی تھی، آپ نے بزرگوں نے بھی دیکھا ہوگا، چھت کا نقشہ ایسے ہوتا تھا، چھت پر پڑے ہوتے تھے اور انتظار کر رہے ہیں حبیب ابن مظاہر. اسے دیکھتے دیکھنے میں حبیب ابن مظاہر نیچے سے نیچے گر گئے. جیسے ہی نیچے گئے دنیا سے چلے گئے. حبیب ابن مظاہر کربلا کے ایک ایسے صحابی جنہیں 2 بازی لگی ہوئی ہے، 2 بازی لگی ہوئی ہے. نیچے گر گئے حبیب ابن مظاہر. بات کو پتہ چلا تھا کہ حبیب ابن مظاہر امام حسین کے انتظار میں دنیا سے چلے گئے. دعوت کا انتظام کیا ہے. پھر حبیب ابن مظاہر کی لاش کو ان کے والد گرامی نے کمرے کے پیچھے رکھ دیا. مولا حسین آ گئے. آنے کے بعد ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، حبیب نظر نہیں آ رہے. ایک مرتبہ مولا حسین نے ان کے والد گرامی سے پوچھا حبیب نہیں دکھ رہے ہیں، دعوت کیا ہے. ان کے والد گرامی نے کہا پہلے آپ نوش فرما لیجیے، اس کے بعد میں آپ کو حبیب سے ملاقات کروا دوں گا. امام نے کہا کہ نہیں. امام سمجھ گئے تھے کہ حبیب ابھی دنیا میں نہیں. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ حبیب ابن مظاہر کی لاش کو میرے سامنے لے آئیے. جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کی لاش آئی، امام حسین السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور حبیب زندہ ہو گئے. عجب نہیں، میرے مولا کہہ گئے حبیب تم آج میرے انتظار میں دنیا سے چلے گئے. اگر میں نے تمہارا کربلا کے میدان میں انتظار نہ کیا تو مجھے اپنا دوست سمجھے. عزادار امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ دیا حبیب ابن مظاہر. خط میں لکھا من الرجل الغریب الى الرجل الفقیر، مرد غریب کے جانب سے مرد فقیر کے جانب میرا خط ہے. عزاداروں ایک مرتبہ حسین علیہ السلام کا قاسم حبیب ابن مظاہر کے گھر پہ پہنچا. حبیب ابن مظاہر کھانا کھا رہے تھے، نوش فرما رہے تھے. آواز دیا نا برید الحسین، میں حسین کا قاتل ہوں، میں حسین کا قاصد ہوں. ارے عزاداروں جیسے ہی حبیب نے سنا حسین کا نام، فوراً کھانے کے لقمے کو چھوڑا. چھوڑنے کے بعد
اب جب حبیب ابن مظاہر نے اپنے ہاتھوں میں خط کو لیا، خط کو لینے کے بعد اپنے آنکھوں کا بوسہ دیا، اسے اپنے لب سے چوما، چومنے کے بعد جب خط کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد آئے، زوجہ نے پوچھا آخر ایسا خط میں کیا لکھا ہے؟ حبیب ابن مظاہر نے کہا میرے دوست حسین نے کربلا میں بلایا ہے۔ حبیب نے جب یہ کہا، زوجہ نے کہا حبیب تم کیا چاہ رہے ہو؟ حبیب نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، امتحان لینا تھا۔ ایک مرتبہ زوجہ حبیب نے کہا اے حبیب میری چادر تم لے لو، اپنی تلوار میرے حوالے کر دو۔ حبیب نے کہا کیسی بات کرتے، میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حبیب نے کہا مولا آپ اتنے غریب ہو گئے، اب خواتین آپ پہ جان نثار کرنے کو تیار ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب نے مظاہر چلنے لگے، چلتے ہوئے کہا غلام میرے رہبار کو جا کر شہر کے باہر انتظار کرنا۔ اب جب وہاں پہنچے کیونکہ پہرا لگا ہوا تھا نا، کوئی حسین کے لشکر میں شامل نہ ہونے، کوئی حسین کا ساتھ نہ دینے پائے، تڑپا تڑپا کر رلا رلا کر حسین کو مارنا ہے، پیاسا مارنا، یہ پلانی ہو چکی تھی۔ حبیب نے مظاہر نے کہا چلے جاؤ میں کسی راستے سے چلا آؤں گا۔ حبیب نے مظاہر کا غلام پہنچ گیا، حبیب نے مظاہر راستے سے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب جا رہے تھے تو مسلم بن اوسجہ سے ملاقات ہو گئی۔ مسلم بن اوسجہ نے پوچھا حبیب کہاں کے لیے، کہاں کا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا کہ فاطمہ کے لال نے بلایا ہے، تمہیں نہیں پتا کربلا میں حسین جو ہے وہ تنہا ہو چکے ہیں، انہوں نے لکھا ہے حبیب آنا تو ایک کام کرنا بہت جلدی آنا، کہیں آنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے میں بڑی جلدی جا رہا ہوں۔ مسلم نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ مسلم بن اوسجہ ساتھ میں ہو گئے اور غلام وہاں پہ انتظار کر رہا ہے کب میرے آقا آئیں گے۔ جب دیر ہو گئی تو حبیب پہنچے، پہنچنے کے بعد انہوں نے سنا کہ غلام اپنے رہوار سے کہہ رہا ہے اے رہوار اگر آقا کے آنے میں دیری ہو جائے تو گھبرانا نہیں، میں تمہارے اوپر سوار ہو کر حسین کی نصرت پہ چلا جاؤں گا۔ حبیب نے کہا اے میرے آقا اتنے غریب تو ہم نے نہیں دیکھے، غلام بھی آپ پہ جان نثار کرنے کو تیار ہے۔ حبیب پہنچے کربلا کے میدان میں، زینب کو پتا چلا ارے حبیب آئے ہوئے ہیں، پوچھا پھر حبیب صحابی رسول آئے ہوئے ہیں؟ کہاں صحابی رسول آئے ہوئے ہیں، پھر جا کر میرا سلام کہہ دو۔ حبیب سے آگے پھر کہتی حبیب شہزادی نے سلام کیا ہے، کہتے ہی حبیب نے سنا شہزادی نے سلام کیا ہے، حسین کے جانی مخاطب ہوئے میرے دوست حسین آپ اتنے تنہا ہو گئے، غلاموں کو شہزادیاں سلام کر رہی ہے۔ وہ وقت آ گیا میں پوری شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں، بس آخری بار پڑھا ہوں، زحمت تمام کر رہا ہوں۔ مسلم بن اوسجہ کو حبیب اور حسین نے روانہ کر دیا۔ مسلم بن اوسجہ کربلا کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے آ گئے، شہادت کے درجے پہ فائز ہونے ہی والے تھے، اتنے میں حبیب پہنچ گئے، امام حسین بھی ساتھ میں ہے۔ ایک مرتبہ حبیب مسلم بن اوسجہ سے کہتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں تمہارے بعد یا اس کربلا کے میدان میں زندہ رہ جاتا میں تمہارے سے وصیتیں ضرور پوچھتا، وصیتوں پہ عمل کرتا، مگر میں مجبور ہوں، وصیتیں سن نہیں سکتا، اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ مسلم نے کہا اے حبیب ساری وصیتیں مت سنو مگر ایک وصیت یہ سن لو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں ایک بات یاد رکھ لینا، جب تک زندہ رہنا ارے حسین کو تنہا مت رہنے دینا۔ حبیب نے کہا مسلم یہ کیسی بات کرتے ہو، میں گواہ کہہ کے خدا کو کہہ رہا ہوں ارے جب تک حبیب زندہ رہیں گے میں اپنے آقا کو تنہا نہیں رہنے دوں گا۔ جب حبیب دنیا سے چلے گئے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں میرے دوست مجھے معاف کر دینا، کربلا کے میدان میں تمہیں تنہا چھوڑ دینا۔ ربنا تقبل منا